السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا معين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید کی چوتھے سپارے میں سے ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق
عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی اہل ایمان سے خطاب کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے، تقوی اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ تقوی کا لبادہ نہیں اوڑھنا، اللہ تعالی سے اس طرح ڈرنا ہے جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ دیکھو اس بات کا خیال رکھنا، موت ایک حقیقت ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، مرنا ہے۔ اگر کسی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عملی زندگی گزارتے ہوئے موت آ گئی تو یہ اس کی کامیابی کا سبب ہوگی۔ اور اگر دنیا میں اپنی منمانیاں کرتے رہے، اپنی مرضیاں چلاتے رہے، جو دل میں آیا وہ کر لیا، جو معاشرے میں ہوتے ہوئے دیکھا وہ اپنا لیا، اور اس حالت میں موت آ گئی تو پھر کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے دہکتی ہوئی آگ یعنی جہنم کو تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اللہ کے رسول کو دیکھتے ہوئے تقوی والی زندگی گزار کر دنیا سے چلے گئے۔ اور جہاں تک تقوی کا تعلق ہے، انسان کی زندگی میں تقوی کے دو پہلو نظر آتے ہیں۔ ایک انسان کی اجتماعی زندگی ہے اور دوسری انفرادی زندگی، کہ انسان اپنی زندگی میں بسا اوقات لوگوں کے سامنے ہوتا ہے اور بسا اوقات انسان کی زندگی میں اس کی تنہائیاں اور اس کی خلوتیں ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو اجتماعی زندگی میں بھی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، گناہوں سے، معصیات سے، لغزشوں سے، اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے، اللہ کی بغاوتوں پر مشتمل جتنے بھی کام ہیں، ان تمام کاموں سے انسان اپنی اجتماعی زندگی میں بھی بچے گا۔ اور حقیقت میں اصل تقوی یہ ہے کہ انسان اپنی انفرادی زندگی میں یعنی دنیا والوں میں سے اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اس موقع پر اپنی خلوتوں میں اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہو۔ یہ اصل تقوی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ابی بن کعب کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔
سوال کیا، پوچھا کہ تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ تو جواب کیا آیا کہ ایک خاردار راستہ ہے، تنگ راستہ ہے، کانٹے دار راستہ ہے۔ انسان ان کانٹے دار جھاڑیوں میں سے، تنگ راستوں میں سے، خاردار راستوں میں سے اپنے آپ کو کیسے گزارتا ہے، اپنے آپ کو سمیٹتا ہے، سکیڑتا ہے، اور کئی طرح کے اس کو خوف ہوتے ہیں کہ کہیں میرا کپڑا نہ پھٹ جائے، کہیں یہ کانٹے، یہ جھاڑیاں، یہ خاردار اور مختصر راستے سے گزرتے ہوئے یہ کانٹے، یہ جھاڑیاں اگر مجھے لگیں گی تو یہ میرے کپڑوں کو بھی پھاڑیں گے، میرے جسم کو بھی زخمی کر دیں گی، خون نکلے گا۔ انسان اس راستے سے اپنے آپ کو ایسے سمیٹ کے، سکیڑ کے، اپنے جسم کو ہی نہیں بلکہ اپنے کپڑوں کو بھی بچاتے ہوئے اس تنگ اور خاردار راستے سے نکالتا ہے۔ کہا تقوی اسی کا نام ہے کہ انسان اپنی زندگی کے سفر میں گناہوں سے، اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے، اللہ کی بغاوتوں پر مشتمل کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا، بچتا ہوا زندگی گزارتا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، جو سمجھ لو کہ صحیح معنوں میں وہ اللہ کے نزدیک متقی ہے۔ میرے اور آپ کے نزدیک مکرم اور مشرف وہ ہیں کہ جن کے پاس مال ہو، دولت ہو، دنیا کی فراوانیاں ہو، دنیا کی مسندیں ہو، دنیا کی عیش و عشرت ہو، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، رب کی دی ہوئی دولتیں ہیں۔ یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی میں معاون ثابت ہوتی ہے یہ ساری چیزیں، لیکن حقیقی عزت، حقیقی انسان محترم اور مشرف اور مکرم اس وقت بنتا ہے کہ جب انسان کی زندگی میں ان تمام نعمتیں ہونے کے باوجود بھی انسان تقوی کو اختیار کرتا ہے۔ تو رب العالمین فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک مکرم اور مشرف کون ہیں؟ کہ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے ہیں۔ اور قرآن مجید میں رب العالمین کوئی ایک جگہ نہیں فرما رہا کہ ایمان والو یا دنیا والوں کے تقوی اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ قرآن بھرا ہوا ہے جگہ جگہ۔ اللہ اکبر، اگر ہم انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، سیرتوں کا جائزہ لیں گے کہ جہاں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے، حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت لوط علیہ السلام نے، جناب صالح نے، دیگر انبیاء حضرت شعیب نے، حضرت ابراہیم نے، ہمارے پیارے نبی محمد علیہ السلام نے جہاں لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہوئے اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے، رب کی توحید کے علم کو بلند کیا ہے، وہاں انسان کی کامیابی اور کامرانی کا سبب اگر اس توحید کے ساتھ کسی چیز کو بتایا ہے، بیان کیا ہے، تو ہر نبی نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، ہر نبی۔ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگیاں گزارنا، تقوی کا لبادہ نہیں اوڑھنا، بلکہ اللہ اکبر اس طرح رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی تم نے گزارنی ہے جس طرح رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے۔ کس لیے اللہ کا ڈر اپنانا ہے؟ کس طرح متقی بن کے، کیوں متقی بن کے تم نے زندگی گزارنی ہے؟ اب
اپنی زندگی میں گناہوں سے کیوں بچنا ہے؟ کس لیے گناہوں سے تم نے گریز کرنا ہے؟ اس لیے کہ رب العالمین نے اس دنیاوی زندگی کو امتحان گاہ قرار دیا ہے۔ آج کی زندگی میں جو بھی بوگے کل قیامت کے دن تم وہی کاٹو گے، وہی صلہ تمہیں ملے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ آج ایمان والوں کو رب العالمین تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ آج جو بھی کچھ تم کرو گے، جو بھی کچھ کرو گے، یہ تمہارے آخرت کے لیے، آگے کی منزلوں کے لیے اللہ اکبر کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آج تم نے کچھ اچھائیاں اپنا لی تو یہ تمہاری کامیابیوں کا سبب ہوگا، اور اگر تم نے اپنے آپ کو برائیوں میں اللہ اکبر لگا کے رکھا، اللہ کی ناراضگیوں پر مشتمل تم نے زندگیاں گزاری، پھر قیامت کے دن کوئی بھی پرسان غال نہیں ہوگا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے اس فرمان سے میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، میں اپنی امت میں، اپنی قوم میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کو کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا۔ جہاں تک ان کی نیکیوں کی بات ہے، جہاں تک ان کے اچھے اعمال کی بات ہے، جہاں تک ان کی زندگیوں میں خوبیوں کی بات ہے، اتنے اچھے اچھے اعمال ہوں گے کہ تہامہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھو رہے ہوں گے۔ مکہ کی سرزمین پر جو تمہیں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں بلند و بالا پہاڑ نظر آ رہے ہیں، ان لوگوں کی نیکیاں، اچھی عمل، زندگی کی خوبیاں اتنی زیادہ ہوں گی، اور اللہ اکبر تمہاری طرح میرے صحابہ وہ انسان ہوں گے، لیکن ان کی یہ ساری نیکیوں کو رب العالمین ہباء منصورا فرما دے گا۔ اللہ ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا، نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ نمازیں بھی گئی، روزے بھی گئے، حج بھی گئے، صدقہ خیرات بھی چلا گیا، دیگر اعمال، رات کی تاریکیوں میں کھڑے ہو کر عبادتیں بھی کی تھی، رات کی تاریکیوں میں قرآن کی تلاوتیں بھی کی تھی۔ اللہ اکبر، وہ سب کی سب نیکیاں چلی گئی، کہاں گئی؟ اللہ کے نبی کے صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے نبی کے صحابہ پریشان ہو گئے، اور یقینی تھر تھراتے ہوئے، کانپتے ہوئے اللہ کے رسول سے سوال کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی ہمیں بتائیے تو صحیح یہ بد نصیب کون ہے عمل کرنے کے باوجود ان کی نیکیاں ضائع ہو گئی، نمازیں پڑھنے کے باوجود ان کے عمل ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر، کائنات کے امام فرماتے ہیں ہوں گے تو وہ تمہاری طرح رات کو اللہ اکبر عبادت گزار بھی نظر آئیں گے، دن میں بھی عبادتیں ہوں گی، ان خوبیوں کے ساتھ ان میں ایک بدترین خامی یہ ہوگی جب لوگوں میں اجتماعی زندگی میں دیکھو گے تو وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوں گے، لیکن جب ان کی خلوتوں میں تم دیکھو گے تو وہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہوں گے، اپنی خلوتوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے گناہ بھی کرتے ہوں گے، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی بغاوتوں پر مشتمل ان کی زندگیاں ہوں گی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں لوگوں کے سامنے ایک تقوی کا دکھاوا ہوگا کہ جی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم متقی ہیں، خوف خدا ہمارے دل میں ہے۔ اس وقت انسان کے تقوی کا پتہ چلتا ہے کہ جب دنیا والوں میں سے اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور اس موقع پر اگر انسان اپنے آپ کو رات کی تاریکیوں اور خلوتوں میں گناہوں سے بچا لے، اللہ اکبر، وہ صحیح معنوں میں متقی ہے۔
اور یہ تقوی معمولی نہیں ہے، تقوی یہ معمولی چیز ہے نہیں ہے۔ پچھلی قوموں کو بھی اللہ تعالی نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا تھا، پچھلی قوموں کو۔ اہل کتاب کو میں نے کہا نا، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، ان ساری قوموں کو ہر نبی نے اپنی قوم کو جہاں توحید کی دعوت دی ہے وہاں پر تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تمہارے دلوں میں اور زندگیوں میں خوف خدا کیوں نہیں ہے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزار۔ پچھلی قوموں کو اللہ نے حکم دیا، فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ رب العالمین نے پچھلی قوموں کو بھی اللہ اکبر نبیوں کے ذریعے یہی تعلیم دی گئے، نبیوں سے یہی نصیحتیں کروائی گئے، نبیوں سے یہی وصیتیں کروائی گئے۔ رب العالمین نے آسمانوں سے آرڈر پچھلی قوموں کو، اہل کتاب کو کیا کیا؟ فرمایا ان اتقوا اللہ، دیکھو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگیاں گزارنا۔ اور یہ حکم اللہ نے عام لوگوں کو ہی نہیں دیا، جو دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے مقرب گئے، سب سے زیادہ اللہ نے ان کو فضیلتیں عطا فرمائی گئے، وہ انبیاء اور اللہ کے رسولوں کی جماعتیں گئے۔ رب العالمین اللہ اکبر اپنے نبی پر یہ آیت نازل فرماتا ہے کہ میں نے تو پچھلے تمام رسولوں کو بھی تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وان هذه امتکم امة واحدة وانا ربکم فاتقون۔ رب العالمین آسمانوں سے نبیوں کو کیا آرڈر دے رکھا ہے؟ کیا نبیوں کے بارے میں یہ ہم سوچ بھی سکتے ہیں کہ وہ طیبات کو اختیار نہ کرتے تھے؟ اللہ اکبر، وہ اللہ اکبر حرام کے قریب بھی جاتے ہوں گے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حلال اور طیبات اور پاکیزگیاں انبیاء پر رب العالمین نے ختم فرما دی تھی، لیکن رب العالمین اپنے نبیوں کو آرڈر دے رکھا ہے، فرماتا کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے میرے پیارے پیارے رسولو، اے میرے پیارے پیارے پیغمبرو، اے میرے پیارے پیارے نبیوں، اے میرے برگزیدہ بندو، کلوا من الطیبات، تمہارے منہ میں جانے والا لقمہ جو ہے وہ طیبات پر مشتمل ہونا چاہیے، وہ حلال پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اے میرے پیارے نبیوں وہ عمل کرنا جو عمل صالح پر مشتمل ہو۔ رب العالمین آگے اپنے نبیوں کے بارے میں یہ فرماتا ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پالنہار ہوں، میں تمہارا روزی رسا ہوں، میں تمہارا مشکل کشا ہوں، میں تمہارا داتا ہوں، میں تمہارا دستگیر ہوں، میں ہی دینے والا، میں ہی لینے والا۔ اللہ اکبر، تمہاری زندگیوں کے لمحے لمحے کا اگر اختیار کسی کو ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں فَاتَّقُونِ،
اے میرے نبیوں اس بات کا خیال کرنا تمہاری زندگی کا لمحہ لمحہ میرے خوف سے گزرنا چاہیے۔ اے میرے نبیوں متقی بن کے تم نے زندگیاں گزارنی ہے۔ یہاں تو رب نے سارے نبیوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، ایک مقام پہ رب العالمین اپنے نبی کو خاص طور پر آسمانوں سے یہ آرڈر دے رہا ہے، اے میرے پیارے نبی، نبی کون ہے؟ صرف نبی ہی نہیں ہے، رسول کون ہے؟ میرے اور آپ کے رسول صرف رسول ہی نہیں بلکہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے نبی محمد علیہ السلام کو سارے نبیوں کا امام بنایا ہے، سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام کو رب العالمین نے بڑی عزت، بڑی شرافت، بڑی مرتبت سے رب العزت نے نوازا ہے، لیکن اللہ اکبر جب تقوی کی باری آئی تو رب العالمین فرماتا ہے، اللہ اکبر، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، اتق اللہ، اے میرے پیارے نبی، تیری زندگی کے لمحے مجھ سے ڈرتے ہوئے گزرنے چاہیے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وہاں رب العالمین نے سارے رسولوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، یہاں اللہ اپنے آخری نبی کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اگر ہمیں اللہ اکبر دنیا میں کوئی عزت اور شہرت مل جاتی ہے، بڑے لوگوں سے تعلقات ہو، بڑے لوگوں سے وابستگیاں ہو، ہمارے سروں پر بڑے لوگوں کا ہاتھ ہو، ہم شتربے مغار ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگتے ہیں۔ رب العالمین نے نبی کی بیویوں کو حکم کیا، واتقین اللہ، اے نبیو تم بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اے میرے نبی تم بھی متقی بن کے زندگی گزارو۔ اپنی بیویوں سے بھی کہیے، اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے، اے میرے نبی کی بیویوں تقوی اختیار کرنا گئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے تم نے زندگی گزارنی گئے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے کسی بھی طبقے کو نہیں چھوڑا، عام اعلان اللہ نے کیا، فرمایا آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ اکبر، اس طرح اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اگر تم زندگیوں میں متقی بن کے زندگی گزارو گے، دنیا میں بھی تمہارے لیے فائدہ ہے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے کامیابیاں اور کامرانیاں ہے۔ یہ جنت اللہ نے کن لوگوں کے لیے بنائی، عزتیں اللہ نے کن لوگوں کو دینی ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ جنت کی منظر کشی فرماتے ہوئے رب العالمین نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے پہلے یہ فرمایا، یہ جنت، یہ نعمتیں، یہ لازوال اور دائمی نعمتیں اور ٹھکانے اگر کسی کو ملیں گے تو وہ متقین کی جماعت کو ہی اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، رب العالمین نے متقین کو اتنا مقام دیا، اللہ نے اتنی سرفرازی عطا فرمائی ہے، دنیا میں بھی انہی لوگوں کو اللہ کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ رب کہتا ہے تم روزی کمانے کے لیے اللہ اکبر روزی کے پیچھے بھاگتے ہو، نسخہ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ روزی رزق تمہارے قدموں میں خود بخود آ جائے گی۔
رب کے اصول پر اگر میں اور آپ عمل کریں گے تو مجھے اور آپ کو روزی کے پیچھے، رزق کے پیچھے، روٹی، گھر، کپڑا، مکان کے پیچھے دوڑنا نہیں پڑے گا، بلکہ اللہ ان تمام نعمتوں کو میرے اور آپ کے قدموں میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ میں اس روزی، رزق، روٹی، گھر، مکان، اس کے حصول کے لیے میں جب جانے کی کوششیں کرتا ہوں تو راستے میں نہ حلال دیکھتا ہوں، نہ حرام دیکھتا ہوں، نہ جائز دیکھتا ہوں، نہ ناجائز دیکھتا ہوں، کسی چیز میں میں اور آپ تمیز نہیں کر رہے ہوتے، پھر بالآخر فیصلہ، نتیجہ یہ آتا ہے کہ دنیا بھی میری اور آپ کی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی پھر بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کرام کس طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو نصیحتیں فرمائی۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت ارباد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر پیغمبر علیہ السلام نے سلام پھیر دیا۔ سلام جب پھیرا تو پیارے محبوب علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام گاہے بگاہے لوگوں کو واعظ فرماتے تھے، نصیحتیں کیا کرتے تھے، زندگی گزارنے کے سنہری اصولوں سے آگاہی دیتے تھے، حرام حلال میں تمیز کروایا کرتے تھے، جنت کا راستہ دکھاتے، جہنم کا راستہ دکھا کے اس سے روکتے تھے اللہ کے رسول۔ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، جنت کس میں ملے گی، جہنم سے آزادی اور چھٹکارا کیسے ملے گا، پیغمبر گاہے بگاہے اللہ اکبر لوگوں کو نصیحتیں فرماتے، اللہ کے رسول علیہ السلام وصیتیں فرماتے۔ یہ ارباد رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھائی اور پیغمبر علیہ السلام نے واعظ بیان شروع کر دیا، واعظ شروع فرما دیا، ہمیں نصیحتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور آپ کا بیان اتنا پر اثر تھا کہ بیٹھے ہوئے تمام صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، صحابہ رونے لگے، آنکھیں نم ہو گئیں، صحابہ رو دیے، سب کے سب صحابہ۔ اور وہ صحابی ان میں سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آج کا بیان، آج کا خطبہ، آج کی آپ کی نصیحتیں ایسی لگ رہی ہے جیسے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی الوداع کہنے کے لیے آیا ہو اور آج کے بعد وہ ہم سے اور ہم اس سے نہ مل سکیں گے۔ پیغمبر کے بیانات اور ان کی بات و نصیحت کے اندر اتنا اثر ہوا کرتا تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی کہتے گئے اللہ کے رسول ایسا لگتا گئے آپ کے آج کے بیان میں کہ کوئی الوداع کہہ رہا ہو، الوداع کہہ رہا ہو، وہ رخصت ہونے والا ہے۔ آپ کی گفتگو میں یہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے اللہ کے رسول پتہ نہیں، میں یہ کہتا ہوں اس موقع پر صحابی کہتے گئے اللہ کے نبی ہمیں نصیحتیں کر دیجئے، اللہ اکبر کوئی ایسا کام ہمارے سپرد کر دیجئے، ہماری ذمہ داریاں لگا دیجئے جو ہماری کامیابیوں کا سبب بن جائے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام نے اپنے صحابی کے یہ بات کہنے پر پہلے کیا بیان ہوگا کہ اللہ کے رسول کا ہر صحابی رو رہا ہے، ہر صحابی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، ہر صحابی کی آنکھ نم ہو رہی ہے، ہر صحابی کی آنکھیں جو ہے وہ جھکی ہوئی ہے۔ کیا بیان ہوگا، کیا اللہ کے رسول نے نصیحتیں کی ہوں گی جب صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول کوئی عمل بتا دیجئے، کوئی کام بتا دیجئے، کوئی ذمہ داری لگا دیجئے جو ہماری کامیابی کا سبب بن جائے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام فرماتے گئے اوصیکم بتقوی اللہ۔ بیان ختم ہو چکا ہے، نصیحتیں اللہ کے رسول کر چکے ہیں، صحابہ کے دل نرم ہو چکے ہیں، آنکھیں بہہ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود صحابی کہتا اللہ کے رسول نصیحت کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر علیہ السلام کے کہنے پر اللہ کے رسول نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تمہاری زندگیاں تقوی کے بغیر نہیں ہونی چاہیے، زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ سے ڈرتے ہوئے گزرنا چاہیے۔
حالانکہ وہ باتیں جو پہلے کر چکے تھے پیغمبر یقینی وہ کافی ہوں گی، لیکن اللہ کے رسول نے آخر میں جو بات کری وہ یہ بات تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارنا۔ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں اور میرے بعد تمہارے اوپر کسی کو سرپرست بنا دیا جائے، کوئی تمہارا امیر ہو، خلیفہ ہو، اللہ اکبر، اس کی اطاعت میں تم نے زندگی گزارنی ہے، اگرچہ تم پر جو امیر مقرر کیا گیا ہے وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اجتماعیت کی زندگی تمہاری ہونی چاہیے۔ تمہیں اللہ نے شتر بے مہار نہیں بنایا، جس کی جو مرضی آئے وہ کرتا رہے، جس کے جو من میں آئے وہ اپنے من کے مطابق جماعتیں، پارٹیاں، گروہ در گروہ مسلمانوں میں نہیں ہونے چاہیے۔ مسلمانوں کا ایک امیر ہو، ایک بڑا ہو، اس کے ماتحت تمہاری زندگیاں ہو۔ اگرچہ تم پر جب امیر مقرر کیا جائے تو تم نے نہ قوم دیکھنی ہے، نہ برادری دیکھنی ہے، نہ قبیلہ دیکھنا ہے، نہ علاقہ دیکھنا ہے، نہ ملک دیکھنا ہے، جس کو تم پر امیر بنا دیا گیا اگر وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، تم نے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں یکسوئی سے اجتماعیت کی زندگی گزارنے کے لیے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزارنے۔ یہ اللہ کے رسول نے نصیحتیں کی ہے۔ آج ہم تقوی کو اختیار کرتے ہیں، کیا ضرورت تھی پیغمبر علیہ السلام کو تقوی کی وصیت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول یہاں پر اجتماعیت کی دعوت دیتے ہیں۔ آج ہر ایک شخص جو ہے اپنی آبادی کی دہائیاں دے رہا ہے، ہر ایک اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ہماری زندگیوں میں اگر تقوی ہوتا، جھکاؤ ہوتا، عاجزیہ ہوتی تو ہماری زندگیوں میں یہ اکڑ نظر نہیں آتی۔ ہم سلنڈر ہوتے، اپنے آپ کو اللہ اکبر ہاتھ اٹھا دیتے، اپنے وسائل، اپنے اسباب، اپنی گدیوں کو چھوڑ کر ایک پلیٹ فارم پر آج مسلمانوں کو آنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیے نا، چند مٹھی بھر لوگوں نے پورے ملک کو جام کر دیا تھا۔ مجھے نہیں کرنی چاہیے یہ بات، ہماری عادتیں بھی نہیں ہے، چند گنے چنے لوگوں نے، مٹھی بھر لوگوں نے پوری ہماری معیشت کو جو ہے اللہ اکبر تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے ان میں بظاہر اتفاق اور اتحاد ہے، ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد نہیں ہے۔ ہمارے دلوں میں جو بغض ہے، عداوتیں ہیں، کینہ ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اندرونی ہو، بیرونی ہو، کسی بھی قسم کے ہو، جب تک میں اور آپ اس کو ختم نہیں کریں گے ہمیں مکمل طور پہ کامیابی نہیں مل سکے گی۔ آج کمی خامی ہے، پھر اللہ اتنی ترقی عطا فرما رہا ہے۔ راستے میں باتیں ہو رہی تھی، بزرگ بتا رہے تھے، حاجی صاحب محترم جناب اقبال نون صاحب غالباً یہ بات بتا رہے تھے۔ بزرگ کہتے ہیں جی پہلے یہ عالم تھا، انہوں نے دیکھا ہے، دیکھی ہوئی کہانی بتائی ہے قصہ کہ جب کوئی ہم اہل حدیثوں میں سے وہابیوں اور موحدین میں سے کوئی کسی کی مسجد میں چلا جاتا تو وہ لے کر پائپ لگاتے اور اپنی پوری مسجد کو دھوتے تھے، صاف کرتے تھے۔ آج وہ کیفیت نہیں ہے، ہر گلی، ہر نگر، کوچے کوچے میں اللہ اکبر، ہر نکر اور چوراہے پر خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اہل حدیثوں کا مرکز آپ کو ملے گا۔ یہ رب کا انعام ہے۔ کوتاہیاں، غلطیاں، اللہ کی ناراضگیاں، رب کی بغاوتوں پر مشتمل زندگیاں گزری ہے اور گزر رہی ہے، لیکن رب ہم پر انعام کی برکھا اللہ اکبر برساتا رہا ہے اور برساتا رہے گا۔ اللہ کی نعمتوں سے ہم لطف اندوز انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ دنیا میں بھی کامیابی مل رہی ہے، آخرت میں بھی فراوانیاں انشاءاللہ اللہ ہمارا مقدر بنائے گا۔ لیکن اگر رب نے پوچھ لیا کوتاہیوں کے بارے میں، اللہ اکبر، حضرت عائشہ فرماتی اللہ پوچھے گا گناہوں کے بارے میں، یہ گناہ، یہ جرم، یہ غلطیاں تو نے کی ہے، اگر اس گن کی ہے، جی اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوئے، یہ غلطیاں، لفظشیں ہوئی ہے، اگر رب نے پوچھا کہ یہ کیوں ہوا ہے تجھ سے، بس یہ اس کی ہلاکت اور بربادی کا سبب ہوگا۔ دعا کرو اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں تقوی والی زندگیاں گزارنے کی رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ پیارے محبوب علیہ السلام دوسرے موقع پر فرماتے گئے اطیعوا اللہ ربکم،
اے دنیا اتقوا اللہ ربکم، اے دنیا والو، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ کون اللہ؟ جو اللہ تمہارا معبود ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں وصلوا خمسکم، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہوئے تمہاری زندگیاں گزرنی چاہیے۔ وصوموا شہرکم، اور اللہ اکبر، جب تمہاری زندگیوں میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے، تم نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے بھی رکھنے ہیں۔ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ دنیا میں تمہیں مال عطا فرمائے، ان مالوں کی زکوٰۃ تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے، زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول کائنات کے امام فرماتے ہیں تمہاری زندگیوں میں جو تمہارا امیر ہو، تمہارا لیڈر ہو، جو تمہارا سرپرست ہو، اللہ اکبر، اپنے آپ کو شتر بے مہار نہیں چھوڑنا، اپنے امیر کی اطاعت میں زندگی تم نے گزارنی ہے۔ اگر یہ خوبیاں تمہاری زندگیوں میں پائی گئی، یعنی تمہاری زندگیوں میں اللہ کا ڈر بھی تھا، 5 وقت کی نمازیں بھی تھی، اللہ اکبر، رمضان المبارک کے روزے بھی تھے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی تم ادا کرنے والے تھے، اپنے امیر کی اطاعت میں بھی تم نے زندگی گزاری تھی، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ خوبیاں تم اپنا لو، ان خوبیوں کی وجہ سے رب العالمین تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ لیکن پہلی چیز اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز سے، روزے سے، اللہ اکبر، زکوٰۃ سے اور امیر کی اطاعت سے، ان ساری چیزوں میں سب سے پہلی چیز کا ذکر جو اللہ کے رسول نے کیا ہے وہ تقوی کا ذکر کیا ہے۔ ساری چیزیں ہوئیں، تقوی نہ ہوا زندگی میں، ساری چیزیں بیکار ہونے کا ڈر ہے۔ اللہ اکبر، اگر تقوی ہوگا تو آگے عمل کرنے میں، ادا کرنے میں، وفا کرنے میں بڑی آسانیاں رب العالمین پیدا کر دے گا۔ اگر تقوی ہو، جب تقوی ہوگا نا تو گناہ سے بچیں گے، درگزری زندگیوں میں پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے حقوق کی حق تلفی نہیں ہوگی، حقوق کی پاسداری ہوگی، بڑوں کا احترام ہوگا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ ہوگا، اللہ اکبر، ظالم اور مظلوم میں فرق کرنے کی تمیز آئے گی، اللہ اکبر، پھر نہ جھوٹ بولیں گے، نہ چوری کریں گے، نہ ڈکیتیاں ماریں گے، اللہ اکبر، کیونکہ تقوی رب العالمین نے نصیب کر دیا، پھر زندگی میں کوئی گناہ نظر نہیں آئے۔ زندگی کو اللہ دنیاوی جنت بنا دے گا، اللہ اکبر، اس تقوی کی بدولت۔ آخرت میں جنت تو ملنی ہے نا، لیکن ہم لوگ بڑے جلد باز ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ہمیں ملے، پہلی دنیا۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، مانگو مجھ سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ صحابی نے کہا جو تکلیفیں مشکلیں آنی ہیں اللہ مجھے دنیاوی زندگی کے اندر آ جائیں، اللہ سے دعا مانگی، رب نے قبول کر لی۔ پیغمبر علیہ السلام صحابی سے ملتے ہیں، اللہ اکبر، بڑی پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے، قسم پرسی میں اس کا وقت گزر رہا ہے، بیمار ہو گیا، بستر سے لگ گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تو نے اللہ سے دعا کی تھی نا کہ تو یہ کہتا تھا کہ اللہ جو مشکلات اور تکلیفیں آئی ہیں، آنی ہے، زندگی میں آ جائیں، میری زندگی میں، دنیا میں تکلیفیں مجھے دے دے، آخرت کی تنگیوں اور مصیبتوں سے، اپنے عذابوں سے مجھے محفوظ رکھتے۔ اللہ اکبر، اگر جو اللہ تیری اس دعا کو قبول کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ کیوں نہیں اللہ تیری اس دعا کو قبول کرے گا؟ یوں مانگا کرو، رب نے آسمانوں سے یہ دعا سکھائی ہے اور اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سمجھائی ہے، امت کو تلقین اللہ کے رسول نے فرمائی ہے۔ صرف آخرت ہی نہیں بلکہ اللہ نے دنیا دی ہے، پہلے رب العزت سے دنیا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا بھی عطا فرما، دنیا کی بھلائیاں مجھے نصیب فرما دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ آخرت کی بھی کامیابیوں سے مجھے ہمکنار کر دے، وقنا عذاب النار، اللہ آخرت میں اپنی پکڑ سے بھی ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ اکبر، دنیا اللہ سے مانگو، لیکن اس دنیا کے مطالبے میں اور دنیا گزارنے میں، اس نعمتوں کے استعمال کے اندر اگر تقوی ہوگا تو اللہ آخرت بھی دے دے گا، اور دنیا تو رب نے ویسے ہی دے دی ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے آخرت نہیں ملے گی۔ آخرت کا حصول اسلاف سے پوچھئے، سیکھیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ،
इसी तरह का एक वाकया हजरत उमर का भी मिलता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत इब्ने उमर कहीं जा रहे थे, सफर कर रहे थे, ज़्यादा राह थी, अपना दस्तरखान बिछाया, यकीनी कोई साया भी तलाश किया होगा या वल्लाहु आलम। अपना दस्तरखान खोल रहे थे, सामने नजर डाली, एक बकरियों का रेवड़ नजर आया। गर्मी के दिन है, सख्त गर्मी, पहाड़ी इलाके हैं, पथरीली जमीन है, चटियल मैदान है, लेकिन उसके इर्द गिर्द पहाड़ियां हैं, पहाड़ ही पहाड़। अरे बकरियों का रेवड़ नजर आया, अपना दस्तरखान खोल दिया, खोलते खोलते रुक गए, या दस्तरखान अपना बिछाया और रेवड़ को, बकरियों के रेवड़ को देखते हुए तलाश किया कि रेवड़ है तो कोई चरवाहा भी होगा, चराने वाला भी होगा। नजर पड़ती है, आवाज देते हैं, बुलाते इधर, और उस रेवड़ से कहते हैं मैं कुछ खाना है मेरे पास, कुछ अल्लाह की नेमतें हैं, तू नजर आया, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं इस खाने में तुझे भी शरीक कर लूं। मैं और आप अगर हमारे इलाके में कोई मेहमान आ जाए, कोई मुसाफिर आ जाए, तो हमारी तहजीब कहती तो कुछ और है, हमारा दीन कहता तो कुछ और है, हमें सिखाया तो कुछ और गया है, लेकिन हम आने वाले मुसाफिरों, आने वाले जरूरतमंदों, आने वाले मेहमानों या आने वाले मुसाफिरों से कन्नी कतरा के निकलने की कोशिशें करते हैं। लेकिन यहां पर सफर है और वो सहाबी रसूल यकीनी कोई इतना खाना लेकर नहीं चला था कि जो बहुत से लोगों के लिए काफी हो, बहुत मुख्तसर सा उसका ज़ादे राह होगा, लेकिन चूंकि उधर एक अजनबी उसको नजर आया सहाबी रसूल को, उनसे कहते हैं कि ऐ मुसाफिर, ऐ अजनबी, ऐ बकरियों के चराने वाले, आ मेरे पास आ और मैं चाहता हूं मेरे दस्तरखान पर बैठकर तू भी मेरे साथ तनावुल कर ले। उस चरवाहे ने कहा कि मैं नहीं खा सकता, मैं नहीं खा सकता। क्यों? गर्मी है, धूप है, बकरियां चरा रहा है, कड़कती हुई धूप, अल्लाह अकबर, सर पर सूरज मंडला रहा है, और यकीनी तुझे भूख से ज्यादा प्यास लग रही होगी, पानी भी है, खाना भी है, खा ले। उसने कहा हजरत मैं अभी नहीं खा सकता, इसलिए कि मैंने रोजा रखा हुआ है। अंदाजा करें, रमजान के रोजे नहीं होंगे ये नफली रोजा उस शख्स ने, उस मुसाफिर ने, उस बकरियां चराने वाले ने रखा हुआ है। और आज हमारी कैफियत यह है कि रमजान के महीने में हमें अपना काम याद आता है, दुनिया याद आती है, दुनिया की कमाई याद आती है कि जी सारा दिन मजदूरी करते हैं हम, रोजा रखते हैं तो पेट में दर्द होता है, मतली हो जाती है, सर चकराने लगता है, सर फटने लगता है, गैस हो जाती है, यूं होता है, वो होता है। ये सारे हीले बहाने में और आप करते हैं। अल्लाह अकबर, मुसलमानों की शायद दुनिया के अंदर 2% भी तादाद, 3% भी तादाद ऐसी नहीं होगी कि जो अल्लाह से डरते हुए रोजा रखने वाली हो। पूरी दुनिया के अंदर आप जायजा ले लीजिए, लेकिन वहां पर वो चरवाहा कहता है कि मैंने रोजा रखा हुआ है, मैं आपके साथ ये खाना नहीं खा सकता। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अब ये मौका है, क्योंकि असल तक़वे का इंसान का उस वक्त पता लगता है कि जब वो रोजे की हालत में हो। इसलिए कि अल्लाह कुरान में कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, यहां पर भी रब ने यही कहा, आमनु या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, अल्लाह ने तुम पर रोजों को फर्ज कर दिया है, और तुम पर ही नहीं बल्कि तुमसे पहली कौमों पर भी अल्लाह ने रोजों को फर्ज किया था। और याद रखो, पिछली कौमों पर भी रोजे इसलिए अल्लाह ने फर्ज किए थे, और तुम पर भी अल्लाह ने रोजे इसलिए फर्ज किए हैं कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। अल्लाह रोजे रखवा के तुम्हें देखना चाहता है कि तुम में मुत्तकी कौन है, किसके दिल में अल्लाह का डर है। नमाज आप पढ़ते हैं, आपको दुनिया देख रही है, ज़कात देते हैं, लेने वाला देख रहा है। अल्लाह अकबर, जिहाद पे निकलते हैं, 20 सैकड़ों हजारों लोगों के सामने अल्लाह अकबर तुम्हारा जिक्र आता है। हज पे निकले या कोई भी इंसान काम करता है, देखने वाला अल्लाह
अल्लाह अकबर, कभी एक और कभी एक से ज्यादा होते हैं, लेकिन रोजा रखने वाले को पता होता है या जिसके लिए रोजा रखा जा रहा है उसको इल्म होता है कि ये रोजे से है। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, आज मैं इसका इम्तिहान लेता हूं। रोजे की ग़र्दुक़ायत रब्बुल आलमीन ने फरमाई, अल्लाहु अकबर, लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाहु अकबर, रब्बुल आलमीन तुम्हें रोजा रखने का हुक्म इसलिए दे रखा है ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। अल्लाह के प्यारे हबीब कायनात के इमाम के ये सहाबी उससे, उस चरवाहे से बकरियां चराने वाले से कहते गए, ऐ अजनबी, है बकरियां चराने वाले, एक बकरी मुझे दे दे। उसने कहा कि इसका मालिक मैं नहीं हूं, इसका मालिक कोई और है, मेरा आका इन बकरियों का मालिक कोई और है। अल्लाह अकबर। हजरत सहाबी रसूल फरमाते हैं, ठीक है, इसका मालिक अगर कोई और है, मैं तुझे इस बकरी के पैसे अल्लाह अकबर देना चाहता हूं। अगर इसका मालिक कोई और है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वो मालिक तो तुझे नहीं देख रखा जिसकी ये बकरियां हैं, और जो जिसका तू गुलाम है वो इधर मौजूद नहीं। जब मालिक के पास जाओ तो कह देना, रेवड़ चरा रखा था, बकरियां चरा रखा था, भेड़िया आया बकरी उठा कर उचक कर ले गया, चोर और डाकू आए बकरी मुझसे छीन कर ले गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी उसको दगाबाजी माज़अल्लाह नहीं सिखा रहे थे, बल्कि जो रोजे की ग़र्ज़-ओ-ग़ायत है उसको अंदाज़ा करना चाह रहे थे कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कितना इसकी जिंदगी में और रोजे में तकवा दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा, बकरी मुझे दे दे, बकरी को यहीं काटेंगे, कुछ गोश्त मैं खा लूंगा, कुछ गोश्त तू भी खा लेगा, अपने घर ले जाना बकिया गोश्त, जितना मुझे चाहिए और जितना तुझे चाहिए, कीमत भी ले ले और गोश्त भी अपने बच्चों को खिला देना, यहाँ तो तेरा मालिक देख नहीं रहा। वो चरवाहा, वो गुलाम कहता है, मैं आपकी बात मानता हूँ कि मैं जिसका गुलाम हूँ वो आका यहाँ पर मौजूद नहीं, इन बकरियों का जो मालिक है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं, मैं पैसे ले लूं, बकरी को काट भी दे, हम दोनों मिलके, मैं और आप मिलकर खाएं, आप अपने घर में ले जाएं और मैं भी अपने बच्चों को खिला दूं, ठीक है। यहाँ पर अल्लाह अकबर, मेरा आका मुझे नहीं देख रखा, लेकिन आपको मुझे ये अंदाजा होना चाहिए, दुनिया में इन बकरियों का जो मालिक है वो तो नहीं देख रहा, लेकिन आसमान वाले से मैं और आप अपने आप को कहां ले जाएंगे? आसमान वाले से मैं और आप कहां छुप सकेंगे? अल्लाह अकबर। कल हजरत उमर फारूक के सामने भी उस चरवाहे ने यह बात कही थी कि अमीरुल मोमिनीन, ठीक है बकरियां मैं आपको दे दूंगा, ऐ उमर फारूक आपको मैं दे दूंगा। उमर की दहशत और वहशत ही ऐसी थी कि शायद वो पूरा रेवड़ जो है वो देने के लिए तैयार, लेकिन अमीरुल मोमिनीन से उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन आज हम सब कुछ ये कर ले, लेकिन कल क़यामत के दिन, आज मैं अपने आका से बच जाऊंगा, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में मुझे कौन रब से बचा सकेगा? कौन बचाएगा? रब की अदालत में मैं और आप किस तरह बच सकेंगे? इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, पूछते हैं तू किसका गुलाम है? ये बकरियां किसकी हैं? किसका, कौन इसका मालिक है? फला और फला जगह मेरा मालिक और मेरा गुलाम, मेरा आका और इन बकरियों का मालिक रहता है। वो सहाबी ये रसूल उस आका के पास, उस मालिक के पास चले जाते हैं और कहते हैं मुझे तेरी बकरियां चाहिए। अल्लाहु अकबर, यही जानवर
جانوروں کی تجارت تھی، یہی بکریوں اور بھیڑوں اور گائے اور اونٹوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، اسی چیز کا بیپار جو ہے وہ عروج پر ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، صحابی رسول نے وہ بکریاں لے لی، کہا جو غلام تیرا ہے مجھے بکریاں ہی نہیں بلکہ بکریوں کا چرواہا بھی چاہیے، جو قیمت تو لگائے گا یہ قیمت مجھے منظور ہے۔ اللہ اکبر، بکریوں کی قیمت بھی طے ہو گئی، غلام کی قیمت بھی طے ہو گئی۔ اب وہ شخص ان بکریوں کا، غلام کا مالک اور آقا نہیں بلکہ یہ صحابی رسول ہے، تھوڑی دیر میں وہ بکریاں چراتا ہوا اپنے مالک کے، سابقہ مالک کے پاس آ کر ملتا ہے اور کہتا ہے آقا یہ بکریاں یہ اس سے فائدے اٹھائے۔ وہ کہتا ہے اب میں تیرا اور بکریوں کا مالک نہیں، اب یہ عبداللہ بن عمر جو ہے بکریوں کے مالک ہے، اور تیرا آقا بھی یہی ہے، اب ان کو حساب دینا، مجھے نہیں، ان کو حساب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جب قریب آتے ہیں نا بکریوں کے چرواہا، قریب آتے ہیں، ان کے قریب آنے پر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے حضرت، ہم نے تو غلامی کرنی ہے، آج تک ان کی غلامی تھی اب آپ کی غلامی ہے۔ وہ یہ بات کہتے ہیں اے اجنبی، اے بکریوں کے چرواہے چرانے والے، اللہ اکبر، جو خوبیاں میں نے تجھ میں دیکھی ہیں، جو صلاحیتیں میں نے تجھ میں دیکھی ہیں، جو ادائیں میں نے تجھ میں پائی ہے، اللہ کی قسم وہ معمولی نہیں ہے، غیر معمولی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا دل اور میری اندرونی کیفیت اور میری ایمانی غیرت یہ کہتی ہے کہ جو اللہ کی غلامی میں اتنا اعلیٰ مقام رکھتا ہو، اتنی اعلیٰ صفات کا مالک ہو، میری غیرت کہتی ہے کہ دنیا میں وہ کسی کی غلامی نہیں کرے گا۔ میں تجھے آزاد کرتا ہوں اور یہ ساری بکریاں بھی میں تجھے دیتا ہوں۔ ایک بکری اگر لے لیتا، اللہ اکبر، کتنے دن اس کی قیمت کھاتا، کتنے دن وہ اس کا گوشت استعمال کرتا، کتنے دن، اور حرام سے کمایا ہوا جو ہے نا وہ دنوں میں نہیں چلتا، وہ اللہ اکبر گھنٹوں اور منٹوں میں رب العالمین جو ہے وہ ادھر سے ادھر کر دیتا ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کہتا ہے تم تقوی اختیار کرو، میں ایسی جگہوں سے تمہیں رزق عطا فرماؤں گا کہ تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ ایک بکری کب تک کھاتا؟ یہاں ایک بکری ملتی وہ بھی چلی جاتی، غلامی سے بھی آزادی مل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نوکر اور غلام سے، میں کہتا ہوں غلام سے آقا بنا دیا، غلام سے رب نے آقا بنا دیا، اور ملازمت میں زندگیاں گزارتا تھا، رب العالمین نے اسے سیٹھ بنا دیا۔ یہ ہے تقوی اختیار کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ، پتہ نہیں پرچی شاید یہی آئی ہے کہ بس کرو بھائی 5 منٹ باقی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہماری عملی آمین کہہ دو یار، آمین کہہ دو۔ سندھ میں نعروں پر پابندی ہے، میرا بھی مزاج نہیں ہے، لیکن آمین پہ تو پابندی نہیں ہے نا، مجھے امید ہے آپ نے آمین کہی ہوگی، آپ کے دلوں سے نکلی ہوگی آمین، لیکن میرے بھائی تھوڑی سی محبت کا اظہار کیا کریں۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما دے، اللہ ہمیں عاجزی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگیوں میں جھکاؤ پیدا کر دے، ہماری زندگیوں میں نرمیاں پیدا کر دے، اللہ ہمیں اخلاق نصیب فرما دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اللہ کے رسول یہ دعا پڑھتے اپنے صحابہ کو تلقین فرماتے، 3 دفعہ نہیں 1 دفعہ دعا پڑھوں گا، بڑی محبت سے پڑھنا ہے۔ وہ آخری جو دیواروں سے غالباً ٹیک لگا کے بیٹھے وہ بھی سب کے سب تمام حضرات ایک فرد جو ہے وہ اس دعا کو پڑھے گا، پڑھیں گے آپ تمام حضرات؟
جو نہیں پڑھے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے. بڑی بات ہے جی. ایک بندے نے ہاتھ نہیں اٹھایا, ایک بندے نے, شاید کوئی اٹھایا ہو تو میری نظر نہیں پڑی. اس کا مقصد ہے آپ حضرات کو میں نے اپنے محترم جناب ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب کی آمد سے قبل ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو میں نے تیار کر دیا ہے. بڑے انہماک کے ساتھ آپ سنیں گے. اور سچی بات یہ ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب علماء بیٹھے ہوں تو میں گفتگو نہ کروں. مجھے اندازہ ہوا کہ شیخ صاحب تشریف لا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں, ان کی جان و مال میں اللہ اکبر ایسی برکتیں عطا فرمائے, ایسی برکتیں عطا فرمائے کہ جو دنیا کے لیے ہی نہیں بلکہ آخرت کی بھی کامیابی کا سبب بن جائے. آپ دوسروں کے لیے, اپنے علماء اور اپنے محسنوں کے لیے دعا کریں گے, اللہ وہ رحمتیں آپ کو بھی عطا فرمائے گا. دل سے محبت کریں, یہ دینی محبت ہے. اور جس سے آپ کو محبت ہو, پیغمبر فرماتے ہیں آپ اپنی محبت کا اظہار کرو اس کے سامنے. ڈاکٹر صاحب سے مجھے محبت ہے, اللہ تعالی ہماری یہ دینی محبت کو ہماری کامیابی کا سبب بنا دے. ایک مرتبہ دعا پڑھاؤں گا, ایک بندہ بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے. اگر مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی بندہ نہیں پڑھ رہا, میں اس وقت تک دعا پڑھاتا رہوں گا جب تک آپ میں سے ہر ایک کی آواز نہیں آئے گی. پڑھیں گے آپ دعا؟ اللہم, مزہ نہیں آیا, پڑھے نا, پڑھے محبت سے پڑھیں, گونج جائے پورا اور دل سے پڑھیں. اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اللہم آتی نفسی تقوی, اللہ مجھے تقوی نصیب فرما دے. معنی کیا ہے؟ اللہ مجھے متقی بنا دے, اپنا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا کر دے, ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تقوی مل جاتا ہے تو پھر نیکیاں خود بخود زندگیوں میں آ جاتی ہے. اس کا معنی یہ ہے دل کی گہرائیوں سے باآباد. بلند میں یہ نہیں کہتا کہ اجتماعی پڑھے, وہ سب غلط ہے. ایسا نہ ہو کہ مجھ پہ کوئی فتویٰ لگا دے کہ آپ نے اجتماعی ذکر کروایا. میں صرف آپ کو یاد دہانی کے لیے اور یاد کرانے کے لیے دعا پڑھانا چاہتا ہوں. اللہم